تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ آپ خود نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیشہ خالص اور مضبوط رکھیں، کیونکہ یہ رشتہ ہی کامیابی کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث مبارک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر دیں۔ جن کے دل ایمان سے اور رب پر یقین سے بھرے ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر میرے رب کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ بس یہی کافی ہے اس مختصر قیام دنیا کے لیے۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ خوبصورت باتیں۔ رشتے موتیوں کی مالا جیسے ہوتے ہیں، اگر مالا میں سے کوئی موتی گر بھی جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے، جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی اچھی جگہ رہنا چاہتے ہو تو وہ کسی کی دعاؤں میں رہو، کسی کی سوچوں میں رہو اور کسی کے دل میں رہو، کیونکہ اس سے خوبصورت جگہ کہیں نہیں ہے۔ صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ ایک قبرستان کے باہر لگا ہوا کتبہ، جیسے تم سب ہو ویسے ہم سب تھے، اور جیسے ہم سب ہیں ویسے تم سب ہو جاؤ گے۔ خبردار حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل پر ابھارا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو کیا کرتے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا، مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔
ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دبدبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جا، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو؟ بہلول نے جواب میں کہا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، الزام نہیں لگاتے، حسد نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، طعنہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو پیٹھ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے۔ سورہ نو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ بے شک نماز بہت بہترین ساتھی ہے، زندگی سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے، تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیز چل رہا ہے، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے۔ آپ خود نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔